السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں آپ کے لیے بہت ہی پیاری اور میگا ایپیسوڈ۔ تو یقیناً آپ کے آخری روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے، آتے ہیں تو عبادت کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میری کوشش ہے کہ میں جو ہے وہ رات سے جو دوسری رات ہوتی ہے اس میں لکھ لیا کروں ایپیسوڈ، اور گیپ نہ آنے دوں۔ پھر بھی آتا ہے گیپ کیونکہ لاسٹ ہے، عید بھی ہے تو ظاہر مصروفیت ہوگی، تو اگر گیپ آتا بھی ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ سب ہی بزی ہیں، میں بھی بزی ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے آج آپ کو ایپیسوڈ کی طرف لے کر چلتی ہوں۔ تو ناول ہے تیرے نام پہ مر جاؤں بائی اسمروا مرزا ناولز، اور ایپیسوڈ ہے ہماری 53۔ جلدی سے ریڈ کرتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ تمہارا بیٹا ملنے آیا ہے تم سے، کسی جیل سٹاف کے ہی آدمی کی دی اطلاع پر ہاندے جو خاموش سی بیٹھی تھی اس بات میں سر ہلایا، اور کچھ دیر تک وہ ایک آدمی کے ہمراہ میٹنگ روم تک پہنچی تو وہاں پہلے سے ٹیبل کی گرد لگی کرسی پر مراد کو بیٹھا دیکھے وہ آنکھوں میں خفیف سی سرخائی گھونٹتے قدم بڑھا کر جب اس کی طرف آئی تو مراد بھی ماں کو اس حال میں دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے دو مختلف انداز سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاندے کی آنکھیں کافی حد تک تھکن اور تکلیف کے اثر میں ڈوبی تھیں، تو مراد کے دل، دماغ اور آنکھوں سب کا حال برا تھا۔ کیا اس کی ماں واقعی اتنی ظالم ہے؟ کیا اس کی ماں بد کردار ہے؟ یہ وہ برچیاں تھیں جو مراد کے سینے کو لہو لہان کیے ہوئے تھی، اور وہ اپنا مرہم لینے نکل آیا تھا۔ تو میرا بہن بھائی آنے والا ہے کیا ماما؟ مراد کی آنکھیں تکلیف میں تھی، البتہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لہجہ زہر میں بجھا تیر جو ہدف صرف سامنے والے کا سینہ چن چکا تھا۔ تم اس معاملے سے دور رہو مراد، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں ویسے تو ہم سے ملنے کا وقت نہیں ملتا، نہ تمہیں ماں سے کوئی لگاؤ ہے، اور جب نہیں آنا چاہیے تب دوڑے آئے ہو۔ آزاد نے بلایا ہے تمہیں کیا؟ اب تک تمہارے اندر میرے لیے زہر بھی بھر چکا ہوگا وہ انسان، آخر کو اس کا حق بنتا ہے اب مجھ سے ایک ایک چیز کا بدلہ لے۔ ہاندے نے اس کی طرف بڑھ کر اسے تھامنا چاہا جب وہ گریز برتتا ہاتھ کے اشارے سے ہاندے کو خود سے دور ہی رک جانے کا کہہ کر روک گیا۔ جب تک ہاندے اس بچے کی سچائی نہ کھول دیتی، یہ سامنے کھڑی عورت اس کی کچھ نہ تھی۔ مجھے آپ بس اتنا بتا دیں، یہ جو بچے کا شوشہ چھوڑا ہے یہ واقعی آزاد یلدرم کا ہے یا کوئی تیسرا کھلاڑی آ گیا کہانی میں؟ آپ کو میری قسم جھوٹ مت بولیے گا ماما، میری نظروں میں آپ آسمان ہے، یہ آسمان اگر زمین کی 7ویں تہ بن گیا تو میری سانس سانس مجھے اذیت دے گی۔ وہ آنکھوں میں سرخی و غصہ ساتھ بھرے ہاندے کے دماغ پر اپنے حتمی لب و لہجے سے ہتھوڑے ہی تو برسا گیا۔ ہاندے کی آنکھیں بھی سرخ پڑی، وہ مراد کے ایسے لب و لہجے کی کہاں عادی تھی۔ کیا تم اپنے اصل بابا کے بارے جان گئے؟ ہاندے نے کپکپاتے ہاتھوں میں مراد کا چہرہ تھامنا چاہا جب اس نے ہاندے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کر دیے۔ اسے بھی ہاندے کا چھونا اذیت پہنچا رہا تھا۔ ماما خدا کے لیے میری برداشت کا امتحان مت لیں، مجھے سچ سچ بتائیں، کیا واقعی امید سے ہے؟ کیا آپ نے میرے سگے بابا ایمر کے ساتھ ساتھ آزاد بابا کو بھی دھوکہ دیا ہے؟ مراد کی آواز سخت اور اونچی ہو گئی، جبکہ ہاندے نے افسوس سے سر ہلاتے مراد کو دیکھا۔ وہ مراد کو کھونا نہیں چاہتی تھی، تبھی اس نے ایک جھوٹ گھڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں آزاد کو اس آخری سانس تک اس کی نازلی سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ جب اس کی یادداشت واپس آئی تبھی مجھے ڈر لگنے لگا کہ اب اس آدمی کی اذیت ختم ہو جائے گی، یہ اپنی محبت اور فیملی کے پاس واپس لوٹ جائے گا، اور میں ہمیشہ کے لیے تڑپتی جلتی سلگتی رہ جاؤں گی۔ میرے حصے میں ایمر کی قبر رہ جائے گی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ایمر ہم سے اس بدبخت کی وجہ سے چھن گیا تو آزاد یلدرم پر کیوں کر کوئی سکھ یا خوشی حلال ہو سکتی تھی۔ تبھی میں نے آزاد کو ایک آخری سزا دینے کا فیصلہ کیا جس کا اثر تب تک اس پر رہتا جب تک وہ زندہ رہے۔ ہاندے نے اپنی کہانی، ابھی تک کی سچی کہانی مراد کے سامنے کہہ دی۔
اس وقت ہاندے کی آنکھوں میں تکلیف تھی، جلن تھی، بہت ساری اذیت تھی، تو یہ سب بتانے کے بعد اس نے مراد کی آنکھوں میں بھی بھر دی۔ میں نے آزاد سے کبھی بچے کو نہیں چاہا تھا، نہ کوئی رشتہ بنانے کی کبھی آرزو کی۔ ہمارے بیچ کوئی رشتہ کبھی نہیں جڑ سکا، نہ خدا گواہ ہے میرے اندر تمہارے سگے بابا کے علاوہ کسی کا خیال یا طلب جاگی ہو۔ لیکن اس کی آسانیوں کو اس پر سے ختم کرنے کے لیے میں نے آزاد کو ایک ایسی ڈرگ دی جس کو لینے کے بعد وہ سب وہی کرتا جو میں کہتی، اور اس بارے سے کبھی بھی یاد نہ آنے والا تھا کہ بہت ہائیلی اور ایڈوانس ڈرگ تھی جو بھی مارکیٹ میں مکمل طور پر سیل ہونا بھی شروع نہیں ہوئی۔ اس کی ایک ڈوز اسے دینے کے بعد میں نے بہت مجبور ہو کر اپنے ایمر سے ایک اور بے وفائی کر دی، اور آزاد خود کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اپنا رشتہ بنایا جس بارے سے کبھی یاد بھی نہیں آئے گا۔ میں آزاد کو ساری زندگی سکھ سے محروم رکھنا چاہتی تھی، اس کی وجہ سے میرا ایمر۔ اس سے پہلے ہاندے یہ سب مزید بکواس کرتی، مراد چیخا۔ وہ مزید یہ سب سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ کیسی ماں تھی اپنے بیٹے سے یہ سب کہہ رہی تھی جو اولاد کے لیے سننا اور سہنا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ہاندے نے ڈرگ والا آدھا جھوٹ کہا کیونکہ ایسا سیم نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال اور بے باک عورت تھی جس کے چاہنے والوں کی لمبی فہرست تھی، اور یہ بچہ ہاندے کی فرسٹریشن کا انجام تھا، ایک ایسے پرانے یونی فرینڈ کا جس سے وہ ایمر سے پہلے ملی تھی، جس کی بیوی اور بیٹی کا کچھ ماہ پہلے ہی بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ دل جوئی کے چکر میں ہاندے نے کچھ دن اس آدمی کے ساتھ گزارے تھے، اور کب وہ اتنے قریب آ گئی کہ رشتوں کا تقدس بھول گئے۔ خبر تو تب ہوئی جب پانی سر سے گزر جائے، لیکن ہاندے نے ڈبل گیم کھیلنے کا سوچا کہ اب امید سے ہو ہی گئی ہے اور بے یار و مددگار بھی ہے، تو کیوں نہ اسی بچے کو استعمال کر لیا جائے۔ جبکہ ڈرگز کی بات تھی تو سچ، لیکن اس ڈرگ سے وہ آزاد کو قابو نہیں کر سکی تھی۔ نہ کسی ڈرگ میں اتنی پاور ہے کہ وہ ایک مرد کو اتنا بے بس کر دے۔ کم از کم آزاد یلدرم ان کچے ذہن کے مردوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ بس ماما، بابا نے دوستی میں جو کیا آپ کو تو رشک ہونا چاہیے تھا، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آزاد بابا نے جو 24 سال آپ کی قید سہنے کے باوجود مجھے اپنے دل سے لگا کر میری پرورش کی، اسے دیکھنے کے بعد بھی آپ کے اندر کی نفرت کم نہ ہوئی۔ کس قسم کی عورت ہیں آپ؟ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے کہ آپ کو آزاد یلدرم جیسا ہم سفر ملا اور آپ کے بیٹے کو ایک بہترین باپ کا سایہ، آپ تعمر اس معصوم شخص کو تکلیف دینے کی سازشیں کرتی رہی، جسے تو خود جسے تو خود عمر کی اپنی جگہ جا کر جان دینے کی خبر بہت بعد میں ہوئی۔ آزاد بابا کی زندگی تھی تبھی وہ بچ گئے، میرے بابا عمر کی زندگی نہیں تھی تبھی وہ قربان ہو گئے۔ یہ بات سمجھنے کے بجائے آپ نے آزاد یلدرم کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کی، آپ نے اپنے جائز رشتے کی توہین کی ہے۔ آپ چاہتی تو ایمر کی یادوں کو دل میں عزت اور پیار سے رکھ کر آزاد یلدرم کو اس کے خوشی کے سنگ آزاد رکھتی، شاید ان کو خود ہی آپ سے لگاؤ ہو جاتا اور آپ کو یوں ان کو پانے کے لیے ڈرگز کا استعمال نہ کرنا پڑتا۔ لیکن آپ مجھے تب تک آپ قبول نہیں ہیں جب تک یہ بچہ آپ کے اندر ہے، بھلے یہ پھر آزاد یلدرم کا ہو یا جس کا بھی۔ اس بچے کا قصہ ختم کریں اور بابا کو بتائیں یہ ان کا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں سے باہر نکلوا کر اپنے ساتھ آئس لینڈ لے کر جاؤں گا، اور پھر آپ کا آزاد یلدرم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور نہ آپ ان کی زندگی میں کبھی بھی دخل دے سکیں گی۔ سمجھ گئی؟ اس بچے کا راز ہمیشہ ہم دو کے بیچ رہے گا۔ وہ رات نے اپنا فیصلہ سنایا تھا جس میں نہ وہ رد و بدل کرنے کے موڈ میں تھا، نہ رعایت دینے کے، جبکہ ہاندے غائب دماغی سے مراد کا منہ تک رہی تھی۔ کیا یہ اسی کا بیٹا تھا؟ یہ تو بالکل آزاد یلدرم اور ایمر جیسا تھا۔ ہاندے کو لگا اس کا کھیل صحیح معنوں میں ختم ہو گیا۔ ابھی ہی تو موقع ملا ہے آزاد کی خوشیاں مکمل تباہ کرنے کا، اور تم مجھے پیچھے ہٹ جانے کا کہہ رہے ہو مراد؟ ہاندے کو اپنی ہی اولاد سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ ایسی بات کہے گا۔ وہ اپنی نازلی کے ساتھ خوش ہیں، اور میں نے زندگی میں پہلی بار آزاد بابا کو سچ میں خوش دیکھا ہے۔ ان کے ہم دو پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم مر بھی جائیں تب بھی ان کا صلہ نہیں لوٹا سکتے۔ ایمر کے مرنے کے بعد ہم دو بھی مر کھپ جاتے۔ خود بتائیں کہ انہوں نے کسی چیز کی کمی ہونے دی اتنے سال ہمیں؟ خود وہ مشین بنے رہے تاکہ آپ کی خواہشیں پوری ہوں،
میرا شاندار مستقبل ہو۔ اگر یہ بچہ سچ میں آزاد یلدرم کا ہے تو یہ ان کی زندگی سے ساری خوشیاں کھا جائے گا، اور میں ان کے ساتھ ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ جس شخص کے لیے میرے سگے بابا نے کسی کی پرواہ کیے بنا جان وار دی، اس شخص میں کچھ تو بات ہوگی کہ اس کے لیے کچھ بھی قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور اب یہ بیٹا ان کی خوشیوں کی ڈھال بنے گا ماما۔ میں بتاؤں گا کہ پیدائش کی طرح ایک حق پرورش کا بھی ہوتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو اپنی کمی سے کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ آپ کو شکایت ہے نا کہ میں پر ملتے ہی اڑ گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے پیروں پر تبھی کھڑا ہو گیا پڑھائی کے ساتھ، تاکہ آزاد یلدرم کو سپورٹ کر سکوں، ان کو بتا سکوں وہ میرے آئیڈیل ہیں۔ ایسا انسان جو اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کو سکھ دے، اس کے لیے تو جان دینی بھی بہت کم ہے۔ میں آپ کو سمیٹ لوں گا ماما، آپ کو بابا کی یاد بھی نہیں آئے گی۔ بس یہ ضد چھوڑ دیں، آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ یہ سلسلہ ختم کریں، یہ سب برباد کر دے گا آپ سمیت سب کو۔ میں آزاد یلدرم کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ سن رہی ہے نا آپ ماما؟ مراد کی آنکھیں تو کبھی خاندے پڑھ ہی نہ سکی۔ وہ دور رہا اور خاندے دوہری اذیت میں گرفتار ہو کر نہ جانے کس کس سازش میں لگی رہی۔ لیکن آج اسے ایسا لگا اگر اس نے آزاد کو مزید تکلیف دی تو وہ اپنا یہ بیٹا، اپنی اصل میراث کھو دے گی۔ خاندے نے یوں ڈر کر مراد کو گلے لگایا جسے اسے کھو دینے کا خیال اس عورت کی روح دہلا گیا ہو۔ خود مراد کا دل پھٹ گیا۔ اسے اتنا بھروسہ مل گیا تھا کہ اس کی ماں ظالم ہے، سنگ دل ہے اور بھلے پاگل بھی، لیکن بدکردار نہیں ہے، ورنہ وہ کبھی یہ برداشت نہ کر پاتا، ورنہ خاندے اس کا یہ بھرم توڑنے والی تھی۔ اس نے جو گناہ کیا وہ اسی پل اس گناہ سے توبہ کر اٹھی۔ خاندے اس کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ باہر سے ہی سلامت تھی، اندر سے تو وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں تمہیں خود سے بہت دور پاتی تھی تو دل درد میں آ جاتا تھا، یہی سوچتی تھی عمر تو اللہ نے لے لیا، آزاد بچا بنا، جبکہ تمہیں آزاد نے چھین لیا۔ تم میرے بیٹے تھے پر آزاد سے زیادہ پیار کرتے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ میں آزاد کے لیے کبھی نرم نہیں ہو سکی۔ مجھے معاف کر دو مراد۔ خاندے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور جیسے رو رہی تھی مراد کو پریشان کر گئی۔ وہ باقاعدہ شکایتیں کرتی، بچوں کی طرح ہچکیاں بڑھنے لگی، اور مراد نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ اپنی بولڈ پر اعتماد بزنس وومن ماں کو کبھی یوں اپنے لیے ترسا ہوا پائے گا۔ اسے خود پر افسوس ہوا کہ نہ وہ ماں کی طرف سے لاپرواہی برتتا، نہ یہ دن نہ تھا۔ کر دوں گا جب آپ اس بچے کا ٹاپک کلوز کریں گی۔ آپ کہیں کہ آپ امید سے نہیں، اور یہ بھی کہ جھوٹ بولا آپ نے۔ ہم مل کر اس بچے کا خیال رکھیں گے۔ میں بابا کو ان کی نازلی سے کسی بھی وجہ سے دور ہونے نہیں دے سکتا۔ آپ ساتھ دیں گی نا میرا؟ مراد نے تعصب سے خاندے کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مراد کو دیکھے شرمندگی سے سر ہلا گئی۔ آزاد یلدرم کل ہی اپنا کیس واپس لیں گے، پھر آپ یہاں سے نکل جائیں گی اور میرے ساتھ واپس چلیں گی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر یہ بچہ آزاد یلدرم کا نہ ہوتا، یقین کرے میں اپنی نس کاٹ لیتا، لیکن یہ برداشت نہ کر پاتا کہ انتقام کے لیے میری ماما اس قدر گر گئی۔ مراد نے اپنی تکلیف جب کہی، خاندے کا دل بھر آیا۔ اس نے پھر سے مراد کو اپنے گلے لگایا کہ اس کے جھوٹ نے اس کے بچے کی جان بچائی، پر در حقیقت خاندے کو خود اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ پھر یکدم اس کے آگ لگے دل میں سکون بڑھ رہا تھا۔ پھر یکدم خاندے شدید درد پر کراہی۔ مراد نے اس کو بمشکل سنبھالا، پر خاندے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بری طرح کراہ اٹھی۔ مراد نے وہیں کے سٹاف کو آواز دی، اور خاندے کے شدید درد کے پیش نظر تھانے کے طبی سٹاف نے فوراً مراد کے کہنے پر خاندے کو ایگزامن کیا، جبکہ دوسری طرف آزاد اور نازلی وکیل کے پاس پہنچے۔ ابھی وہ لوگ کل بچے کی ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے پلان ہی کر رہے تھے جب وکیل کو کال گئی کہ خاندے نے اپنا بچہ کھو دیا ہے۔ یہ خبر آزاد اور نازلی پر کئی طرح کی تکلیف اتار گئی، یعنی بچے کی خبر جھوٹ نہ تھی، ٹیسٹ کی اپیل تو اب ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن بہرحال آزاد اور نازلی کے بیچ جو ٹینشن کریٹ تھی، مراد نے اسے بھی دور کرنے کے لیے کچھ سوچ رکھا تھا۔ بہرحال وہ خاندے کے ساتھ تھا، اسے وہیں کی کیئر یونٹ میں کچھ گھنٹے کا سٹے کروایا گیا، جبکہ خاندے کو اب اس بچے کے چلے جانے کا غم نہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں مراد کا ہاتھ اسے ہر کمی،
ہر بدلی اور تکلیف سے کوسوں دور لے گیا۔ اس کا پردہ رکھا گیا تھا، شاید مراد کے لیے ہی۔ وہ بہت زیادہ نڈھال تھی اور مراد تب سے اس کے پاس تھا۔ شاید یہ وقت دونوں کے لیے بھاری تھا۔ ہاندے کی تکلیف اس بار سچی تھی۔ شاید اب اس کی بقیہ زندگی توبہ اور شکر گزاری میں ہی گزرتی۔ میں چاہتا تھا اس بچے کی سچائی چھپ جائے، پر ابھی بھی کچھ بگڑنے نہیں دوں گا۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا ماما؟ وہ ہاندے کے سرہانے بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑے اسے چومے بولا تو ہاندے نے فوراً سر ہلایا۔ بالکل، مجھے تم کبھی اگنور مت کرنا بس، اگر کیا تو تمہاری ماما پھر پاگل ہو جائے گی۔ مجھے یہاں سے نکال لو مراد، میں اب صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ہاندے کی آواز یہ کہتے رن سی گئی۔ رہوں گا، اب دادی بھی بننے والی ہیں۔ مراد نے مسکرا کر ہاندے کو ایک اور نیوز دی۔ وہ اپنی ہی ہم عمر اینا نام کی لڑکی سے شادی کے بندھن میں 2 سال پہلے بندھا تھا۔ وہ بھی مراد کی طرح پڑھ رہی تھی، بیبی بھی بنا پلان ٹپک آیا تھا، تو دونوں ہی خوش تھے۔ واٹ، سچ میں؟ ہاندے کی سوجی سوجی آنکھیں اس نیوز پر چمک کر مسکرائیں۔ یس، تو تبھی کہا ہے بس سب کچھ ختم کرتے ہیں پرانا۔ میں آپ کو کبھی اکیلا پڑھنے نہیں دوں گا ماما۔ مراد نے اسے جیسے ہر ضد، نفرت اور تکلیف سے کھینچ لیا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ وکیل کے آفس سے نکل کر گاڑی کی طرف آ کر رکے تو دونوں کے بیچ ایک تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ وہ بچہ کس کا تھا؟ نازلی نے روحان سی شکل بنائے آزاد کے منہ کی طرف دیکھا۔ جس کا بھی تھا، فساد کی جڑ ہی ختم، اللہ کا شکر ہے۔ آزاد کی تو جیسے مراد بھر آئی۔ نازلی نے اسے خفگی سے دیکھا۔ اگر تمہارا کارنامہ ہوتا تو ضائع ہو جاتے میرے ہاتھوں۔ یہ اللہ کا شکر اپنے بچاؤ پر کر رہے ہو نا؟ نازلی کی گھوریوں پر آزاد نے بھی دگنے ایٹیٹیوڈ سے نازلی کو آنکھیں دکھائیں۔ میرا ہوتا بھی تو کیا؟ جب میں نے تمہیں کہا کہ میں ایسے کسی معاملے میں خوش و خواص کے ساتھ شامل نہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ آزاد کے اس جواب پر وہ خفا سہی، پر پیار سانے پر آنکھوں کی حدود تک مسکرائی۔ مجھے تمہارے خوش و خواص میں صرف میرا ہونے پر رشک ہے، باقی باہر معاملہ ایک طرف۔ نازلی نے رازی رازی لہجے میں آزاد کی طرف دیکھتے اس کے پاس ہو کر یہ کہا ہی اتنے ملائم اور پیارے انداز میں کہ آزاد کو یقین آیا یہ نازلی نے کہا ہے۔ مطلب وہ ناسمجھی کسی کیفیت میں تھا۔ مطلب یہ کہ اگر یہ بچہ تمہارا بھی ہوتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں ہاندے سے ملنا چاہتی ہوں ایک بار۔ اگر یہ بچہ کسی تیسرے کا تھا تو یہ بات مراد کے لیے بیٹا ہونے کے ناطے بہت تکلیف دہ ہوگی، اور شاید ایمر کی روح کے لیے بھی۔ میں اس پیارے سے مراد کی یہ تکلیف جاننا چاہوں گی، پھر اگر ضرورت پڑی تو دلجوئی کر کے مٹانا بھی چاہتی ہوں۔ نازلی کے یوں یکدم بدلے خیالات آزاد کا دماغ ہی تو الٹا گئے۔ کہاں یہ صبح تک پھاڑ کھاتی نازلی اس وقت اتنی بڑی بات کر گئی؟ تو گویا مراد اور خاندے کا اتنا سب چھپانا بیکار جانے والا تھا۔ تمہاری مجھے سمجھ نہیں آ رہی نازلی، اب ختم کرتے ہیں یہ قصہ، مت ملو اس سے، وہ شرنگیز سی عورت ہے۔ آزاد شاید ڈر رہا تھا صرف اس چیز سے کہ نازلی کو وہ عورت بدگمان نہ کرے۔ ہے تو عورت، اسے ایمر سے بالکل ویسی محبت تھی جیسی مجھے تم سے۔ میں اس بات کو سوچ تو بیٹھی، پر یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ اتنی گر سکتی ہے کہ تمہیں قید کرنے کو وہ کسی بھی مرد سے تعلق بنا لے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی درست ہے کہ انسان کے بھٹکنے اور سنورنے کے بیچ بس معمولی سی لکیر ہے۔ میرا دل کہتا ہے نہیں، وہ اتنی لمبی ریاضت کیسے جھٹکے سے توڑ سکتی ہے؟ عورت پاگل پن میں ہر حد پار کر سکتی ہے، لیکن وہ حدیں اور طرح کی ہوتی ہیں آزاد، ایسی نہیں ہوتی ہوں گی نا؟ نازلی کی آنکھوں میں ایک درد ابھرا تھا جس پر آزاد بھی غمگین ہوا۔ وہ کیا بتاتا اسے کہ اس کی نازلی جیسی عورتوں کی حدیں بھی خیادار ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، پر دنیا کی ہر عورت اس کی نازلی نہیں ہے۔ پر وہ یہ بھی جانتا تھا نازلی کا دل ابھی بھی بہت بڑا اور مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، تم مل لینا، پر کل۔ میں بہت تھک گیا ہوں آج۔ تم نے جتنا صبح مجھے ڈسٹرب کیا، دگنا اب یہ مہربان دیوی بن کر کیے جا رہی ہو۔ چلتے ہیں واپس، مراد کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کل کیا کر سکتے ہیں۔
آزاد نے اکتا کر جیسے اس معاملے سے جان چھڑوائی تو نازلی نے اسے چھڑوانے دی، پر دھیرے سے وہ آزاد کے سینے سے جب لگی، وہ اکتایا شخص شانت سا ہو گیا۔ بہت تکا چکی تھی یہ محبت ان دو کو۔ مراد سے مل کر مجھے احساس ہوا تم کتنے پیور ہو آزاد، اب تک ہو۔ بات جسم بٹنے کی ہوتی ہی نہیں، بات دل بٹنے کی ہے، جو تمہارا آج تک بنا کسی خیانت میرے نام ہے۔ میں تم سے راضی ہو گئی، تمہاری مراد سے محبت مجھے بھا گئی، اور مراد کی وجہ سے اس کی ماں بھی قابل برداشت ہو گئی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ اس دنیا میں، امر جیسے، مراد جیسے اور تم جیسے، جو قیمتی ترین ہوتے ہیں اور ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو دل سے لگا کر رکھا جائے۔ میں نے تمہیں جتنا ہرٹ کیا، کیا معاف کر دو گے؟ وہ یوں اس موڈ میں آزاد کی جان لینے پر اتری تھی، اتنی جان لیوا کہ وہ بس بھاری سانس ہی کھینچ سکا۔ مراد واپس جالے پھر سوچوں گا۔ آزاد نے آنکھیں ماتھے پر رکھی تو وہ مسکرائی۔ وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا بہت آفت لگتا تھا۔ مطلب آج مجھے لفٹ نہیں ملے گی کوئی؟ نازلی نے ڈرامائی افسوس سے پوچھا تو آزاد نے اس کا ماتھا رغبت سے چومنے کے باوجود ڈھیٹ بنے نہ کی۔ آج لفٹ خراب ہے۔ آزاد کے کہنے کی دیر تھی کہ دونوں ہی ہنس پڑے، اور باہدہ ان دو کے ساتھ پورا انکرا مسکرا دیا تھا۔ عزیزیں گھر چلی گئیں، پر دلارا کے پاس عیشا رک گئی، کیونکہ آج دلارا کو ہاسپٹل ہی رکنا تھا۔ عزیزے نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ ابھی دلارا سے کوئی پرانی بات نہ چھیڑے، پر عیشا کو کسی پہلو سکون نہ ملا تو وہ دلارا کے پاس چلی آئی۔ دلارا نیم دراز لیٹی سامنے دیوار پر نصب LED پر لگے کارٹونز دیکھنے میں مصروف تھی۔ عیشا کو اندر آتا دیکھے بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ عیشا نے لاڈ سے اسے پکارتے پاس رک کر وہیں اس کی ٹانگوں کی طرف بیٹھ کر دلارا کا ہاتھ پکڑا تو وہ فوراً سے چھڑوا گئی۔ میں آپ کا بچہ نہیں ہوں، دلارا نے سرد مہری سے جواب دیا۔ عیشا کی آنکھیں سی دھندلائیں۔ تم جھٹلا نہیں سکتی، محبت میں خوب میری طرح شدت پسند ہو تم، اسی سے ثابت ہوتا ہے میرا بچہ ہو۔ عیشا نے اس کو محبت سے یقین دلانے کو یہ کہہ تو دیا، پر دلارا سے برداشت نہ ہوا۔ نہیں مس عیشا، میں محبت میں آپ پر بالکل نہیں گئی، نہ قسمت میں۔ میں نے اول تو کسی 2 ٹکے کے ہر جائی آدمی کو اپنے لیے نہیں چنا، دوسرا بہرحال مر تو سکتا ہے، مجھے نہیں چھوڑ سکتا، اس کا بند آنکھوں یقین ہے۔ تیسرا وہ میری اور اپنی اولاد کو مستقبل میں کبھی رسوا نہیں کرے گا، اتنا یقین ہے مجھے میری اس کی زندگی میں موجود ویلیو پر۔ آپ کے پاس ایسا کوئی محبت سے جڑا مان نہیں ہے تو مجھے کسی حوالے سے خود سے مت ملائیں۔ بھی گھر گئی ہیں تو آپ بھی چلی جائیں، یہاں کا سٹاف مجھے کسی ماں یا نانی کی غیر موجودگی کا احساس نہیں دلائے گا۔ دلارا نے سختی سے اپنی بات مکمل کی اور منہ پھیر گئی۔ اس کا اس ماں کی موجودگی میں دم گھٹنے لگا تھا۔ میں صرف تمہاری خاطر زندہ رہی ہوں اب تک، میں کبھی چاہوں گی بھی نہیں کہ تمہارا مقدر میرے جیسا ہو۔ میں نے تو یہ بات کی کہ تم باران کے لیے ویسے ہی جنونی ہو جیسے میں توران کے لیے تھی۔ میں تو اپنی قسمت کے بدبخت سائے سے ہمیشہ تمہیں بچانا چاہوں گی۔ میں یہی ہوں، تمہیں میری کمی محسوس ہو یا نہیں، تم دھکے بھی دو تب بھی یہی ہوں۔ میرے اندر دھڑکتی ہو تم، جتنا تمہیں درد دیا دگنا لوٹاؤں، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ بس اتنا یقین کر لو کہ ماما پاس ہے تمہارے، میرے دل کی جان۔ عیشا نے اس کے گریز کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوانگی سے چوما۔ ہتھیلی چومی اور دلارا تڑپ اٹھی، یہ عورت اسے کیوں کمزور کر رہی ہے؟ آرام کرو، میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے، تمہاری وجہ سے خود کو برباد کرتے شخص سے بھی نفرت نہیں کر سکی، کیونکہ تم خوب اس ظالم شخص کی پرچھائی ہو۔ عیشا نے دلارا کے جبر، اس کی سرخ آنکھیں سب دیکھا، تبھی تو اسے مزید نہ ستاتے وہ اٹھ کر خود ہی چلی گئی، اور دلارا کو لگا کر وہ کچھ دیر سوئی نہ تو اس کا سر بھی پھٹے گا اور دل بھی۔ تبھی نرس کو زبردستی کہلوا کر اس نے نیند کا انجیکشن لیا تھا۔ اسے اپنی پرواہ کرنی تھی، کیونکہ وہ بس باران کے لیے جینا چاہتی تھی۔ وہ توتکن کو کہہ تو آیا تھا کہ وہ اپنا مددگار اور خیر خواہ چن چکا ہے،
پر یہ بات باران اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے پاس اپنے سوا اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی یہ مشکلات تو اس کا بھائی اور بابا تک نہیں جانتے۔ وہ شرٹلیس آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی توبہ شکن مضبوطی اور کشش کسی بھی منظر میں امرت کھول سکتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک دیکھنے لائق مرد تھا۔ اللہ نے اس کے بے انتہا خوبرو ہونے میں کوئی کمی کہیں ہونے نہ دی تھی، لیکن خوبصورتی ایک طرف، جب سینے میں دل کی جگہ انگارہ اور دماغ کی جگہ سوچوں کے بوجھ تلے دبی لاچار شے نصب ہو تو ہر لمحہ درد برا ہو جاتا ہے۔ مقدر ہمارا حسن، ہماری خوبصورتی اور ہمارا مضبوط ہونا نہیں دیکھتا، وہ تو اپنے امتحان، تھپڑ اور کوڑے اپنے وقت پر عطا کرتا ہے۔ وہ کب سے ہاسپٹل سے آتی کالز ریجیکٹ کر رہا تھا۔ اس کی طبیعت سخت بوجھل تھی۔ دلارا کے کہنے پر اس نے تھوڑا سا شام میں کھانا کھایا، پر دھیان اسی پر اٹکا تھا کہ وہ ٹھیک ہو۔ باران خود کو آئینے میں دیکھے یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنی طاقت اب خود بننا ہے۔ وہ جس ڈیفنس ادارے سے جڑا تھا اس بارے توتکن بھی لا علم تھا۔ بہت سی ہیکنگ ٹیکنیکس، بہت سے داؤ پیچ، بہت سی معلومات اس کے پاس ایسی موجود تھی جو توتکن کو راتوں رات دیوالیہ کر دیتی، پر وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے توتکن کے ماضی میں دیے ساتھ کی قدر تھی، پر توتکن نے آج تک باران کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ باران کے ساتھ ساتھ توران کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں منہمک تھا جب اس کے فون پر اسی کے آدمی کا الرٹ میسج آیا۔ اپنا شاندار شرٹلیس وجود آئینے کے سامنے سے ہٹائے، آہٹ پر اس نے کبڑ سے شرٹ نکال کر پہنی اور باہر نکلا تو اسے گھر کے مین انٹرنس ڈور کو کسی ڈپلیکیٹ کی سے کھول کر اندر گھستی امارا کو دیکھے غضب چڑھا۔ اس کے گارڈز نے باران کو اس کے گھر میں گھسنے کا الرٹ بھیج دیا تھا۔ کیوں اندر گھسی چلی آ رہی ہو چور چکوں کی طرح؟ یہاں کا وارث واپس آ چکا ہے، ہفتے کی لیو کے بعد۔ ہمارا مریم باران کو اپنی طرف گھور کر دیکھتا پائے وہ آنکھوں میں تفاخر سجاتی پاس آ رکی۔ باران کو اس کے وجود سے بھی اب کراہت ہوئی۔ کیا کمی تھی مجھ میں کہ تمہیں ایک 17 سال کی لڑکی اپنے لیے ٹھیک لگی؟ نہیں بتاؤ آج مجھے ایسا کیا ہے اس بچی میں جو تم اس پر لٹو ہوئے؟ کمزن حسن یا فگر اٹریکٹ کر گیا؟ ہونٹ پیارے ہیں یا پوری مزیدار ہے؟ امارا کی مسلسل بکواس سننے کے بعد جب وہ حد کراس کرنے لگی تو باران نے اس کا منہ جبڑے سے سختی سے دبوچا کہ امارا کو لگا باران کی انگلیاں امارا کے چہرے کی کھال میں گڑ گئی ہوں۔ دوسرا وہ اسے جسے دیکھ رہا تھا لگ رہا تھا مسل دے گا۔ تم جانتی بھی ہو کس کے بارے بکواس کر رہی ہو؟ بیوی ہے وہ میری، اور ہمارا رشتہ 1% بھی زبردستی کا نہیں رہا۔ مجھے اس میں کیا اٹریکٹ کیا یہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ میرے گھر میں رات کے اس پہر چوری چھپے گھسنے پر تم جانتی ہو کتنے ماہ جیل میں سڑو گی۔ اگر میرے اندر کے جانور سے پناہ چاہتی ہو تو دفع ہو جاؤ، ورنہ بہت برا ہوگا۔ اپنے اس باپ کو بھی بتا دینا، تم ہے تو مجھ سے مقابلہ کریں۔ کبھی تھا تم لوگوں پر ڈیپینڈنٹ، پر اب میری برمن میں اپنی پہچان ہے جو میں نے اپنے بل بوتے پر پائی ہے۔ تو مجھے دوبارہ دکھائی مت دینا۔ میں اس لڑکی کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا ہوں اور اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ ایک ایک لفظ حقارت سے باران نے سلٹی کھوپڑی میں گھسانے کے بعد اسے اچھوت کی طرح خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ کچھ فاصلے تک لڑکھڑاتی سنبھلی، پر اخانت سے اس کا چہرہ لال ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑوا لو گے؟ ایک کوشش تو کرنی بنتی ہے۔ امارا نے باران کے پھیرے چہرے کو دیکھتے جو کہا۔ اس پر باران الرٹ ہوا، مڑ کر امارا کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی شرٹ کی بٹن کھول رہی تھی۔ ہے کیا کر رہی ہو تم؟ باران نے اس کے ارادے بھانپتے اس کی طرف بڑھتے روکنا چاہا، پر وہ اپنی شرٹ کھول کر اتارے پھینک گئی۔ باران کے لیے دھچکا تھا کہ وہ عورت خود کو باران کے آگے بے لباس کر کے اس کی اٹینشن چاہتی تھی۔ اس کی بیمار ذہنیت پر باران کو شبہ تھا، پر اب یقین ہو گیا۔ ایک بار دیکھ لو مجھے، شاید مجھ میں تمہیں اس لڑکی سے زیادہ کچھ اچھا دکھائی دے جائے۔ میں نے کئی سال تمہارے خواب سجاتے گزارے ہیں۔ میرے اندر اتنا لہو نہیں جتنی تمہاری طلب توڑتی ہے۔ تم ایسے کیسے کسی سے بھی شادی کر سکتے ہو؟ میں نے ہر بار اپنے بہکتے قدموں کو روکا، خود کو یاد دلاتی رہی کہ میں تمہاری ہوں، ورنہ میری راہ میں تم سے زیادہ کامیاب اور چارمنگ مرد بچھ رہے۔ تمہیں اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟
امارا نے شرط تو اتار ہی دی ہے، وہ اپنی انر کی ہکس بھی کھول رہی تھی، اور باران نے اس کی بات سنی جس طرح شانت مسکراہٹ دیتے اس بپری پاگل عورت کو دیکھا۔ ہمارا کے ہکس کھولتے ہاتھ رکے، اس امید جو نہیں تھی کہ باران اس سچویشن میں اس پر ہنسنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ اسے لگا تھا وہ پینک ہوگا یا ممکن ہے دماغ کولیپس کر جائے۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ امارا نے اس کی آنکھوں کی بے خوفی دیکھے باران کے قریب رک کر اس کی شرٹ گریبان سے دبوچے چیخ کر کہا۔ تو باران نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور گریبان گردن سے امارا کو دبوچتا اسے گھسیٹتا صوفے کی بازو پر امارا کی پھینکی شرٹ بھی اٹھائے سے باہر کے دروازے تک لاتے مین گیٹ سے باہر دھکا دیا اور اس کی شرٹ اس کے منہ پر ماری۔ یہی آفر کسی باپ کے پالتو کتے کو کرنا ممکن ہے قبول کر لے؟ میرے لیے تم اور تمہارا یہ جسم صرف کچرا ہے جسے میں نے کوڑے کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا۔ دوبارہ اگر تم میرے گھر میں گھسی میرے آدمی تمہیں مار کے اطلاع دیں گے مجھے۔ آج پہلے دے دی لوگوں نے تو اسے جان بخشی سمجھنا۔ دفع ہو جاؤ گندی عورت۔ وہ اسے ذلیل کرتا ہوا اس کے منہ پر دروازہ بند کرے پلٹ کر گیٹ پر کھڑے سب آدمیوں کو خون آشام نظروں سے گھورتا وارن کر رہا تھا کہ دوبارہ ایسی کوتاہی نہ ہو، اور آندھی بنا گھر میں گھسا۔ البتہ مارا کی آنکھوں میں سرخائی تھی، نفرت کی انتہا تھی۔ اپنی شرٹ نیچے سے اٹھائے وہ پھنکارتی ہوئی وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ باران اپنے بیڈ روم میں آتا غصے سے ہر نظر آتی چیز کو ٹھوکر مارتا۔ اپنے آپ کو کمپوز ہی کر رہا تھا جب اس کا فون رنگ کیا۔ کال اس بچی کے پاپا کی تھی جس کی آج باران کو سرجری کرنی تھی، پر وہ نہیں جا رہا تھا۔ کال تھی بھی ویڈیو۔ باران نے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہ کاؤچ پر بیٹھا اور کال پک کی جہاں وہ بچی بس سرجری کے لیے جانے ہی والی تھی۔ باران اسے دیکھتے ہی جبرن مسکرایا۔ مجھے بتایا گیا تھا آپ میری سرجری کریں گے، اب مجھے ٹھیک کر دیں گے، یہ کہا تھا پاپا نے، پر آپ کہیں بھی نہیں ہیں ڈاکٹر۔ مجھے ان لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ مجھے درد دیں گے، پلیز کم مجھے ان لوگوں کے پاس اکیلا مت چھوڑیں۔ وہ بچی دفتن رونے لگی، اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار بہ رہے تھے، اور شاید اگر یہ پہلے والا باران ہوتا تو بچی کی بات کو اہمیت دیے بنا اپنے اسے بہترین کولیگ سے حوالے کرنے کو بہتر سمجھتا۔ لیکن دلارا کا ہو کر ایک وہ نئے مسیحا میں بدل گیا تھا۔ اسے اب صرف علاج نہیں کرنا تھا، اب اسے تھراپی بھی خود کرنی تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ میں نے دینی تو لمبی تھی لیکن میں سوچا کہ شارٹ ہی ٹھیک ہے، کیونکہ تاکہ زیادہ آپ کو ٹائم نہ لگے پڑھنے میں اور مجھے لکھنے میں۔ تو کل جو ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوگی۔ کل کی ایپیسوڈ بہت 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 زیادہ اسپیشل ہے، تو دل تھام کے رکھیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، اور ملتی ہوں میں آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔